السلام علیکم خواتین و حضرات، آج سے ویڈیو کالمز کا ایک نیا سلسلہ میں شروع کرنے جا رہا ہوں۔ ویڈیو کالمز کوئی نئی چیز نہیں ہے، کوئی نیا کانسیپٹ نہیں ہے۔ یہ اس لحاظ سے ڈیفرنٹ ہوگا کہ اس میں کالم پڑھا نہیں جائے گا، کیونکہ میں نے بہت سوچ بچار کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ کالم سامنے رکھ کے اس سے پڑھنا اور محض ویڈیو کی شوقینی کرنا، اس سے بہتر ہے کہ آپ کالم لکھیں اور اسے چھپوائیں۔ چنانچہ یہ ویڈیو کالم تحریر کی بجائے موٹے موٹے پوائنٹس اور ان پر ایک فی البدیہہ گفتگو کی شکل میں پیش کیا جائے گا۔ کالم اسے میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ ہر کالم کا عنوان ہوگا اور یہ اسے ممتاز کرتا ہے ایک عام ویلاگ سے۔ ایک عام ویلاگ جو ہے اس پہ آپ کو ہیڈنگ دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تھم نیلز وہ کسر نکال دیتے ہیں، لیکن میرے ویڈیو کالم کا عنوان بھی ہوا کرے گا اور اس سلسلے کا عنوان ہے تجاہل کالمانہ۔ ویسے تو عطاء اللہ قاسمی صاحب کی کتاب جو کہ ان کے کالموں کا مجموعہ ہے، اس کا نام بھی یہی ہے اور مجھے یقین ہے کہ استاد محترم ہیں وہ صرف نظر کریں گے۔ چنانچہ آج کا عنوان ہے مخولیہ محسن۔ اب مخولیہ محسن کیا ہوتا ہے؟ محسن آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک حقیقی محسن جو شعوری کوشش کر کے آپ کے فائدے کی کوئی بات کر جاتے ہیں، کسی نہ کسی طرح سے آپ کو فائدہ پہنچا جاتے ہیں۔ وہ بعض اوقات لاشعوری طور پر بھی آپ کو فائدہ پہنچاتے ہیں، لیکن وہ عام طور پہ آپ کا اچھا ہی چاہتے ہیں اور آپ کو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ان سے فائدہ ملتا رہتا ہے۔ ایک ہوتے ہیں مخولیہ محسن جو حادثاتی وجوہ کی بنا پر آپ کو فائدہ پہنچا دیتے ہیں، بلکہ فائدہ پہنچا بیٹھتے ہیں اور بعد میں کچھ دیر کے لیے پچھتاتے بھی ہیں۔ یہ زیادہ تر وہ ہوتے ہیں جو چاہتے تو آپ کا برا ہے، لیکن برا چاہنے کے اس عمل میں کوئی ایسی نااہلی کر بیٹھتے ہیں کہ آپ کو اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ ایک بڑا مشہور محاورہ کبڑے کو لات راس آنا، یعنی پنجابی میں جسے کہتے ہیں کبے نو لت راس آ جانا، وہ بھی اسی سچویشن کا شاخسانہ ہے۔ اس تفصیل میں گئے بغیر کہ حقیقی محسن کیا ہوتے ہیں آپ سب جانتے ہیں۔ حقیقی محسن وہی ہوتا ہے جو آپ کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ ہماری تاریخ حقیقی محسنوں سے بھری پڑی ہے۔ محسن کشی ہمارا شعار رہا ہے، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن کیا کبھی ہم نے غور کیا ہے کہ ہماری تاریخ بے شمار مخولیہ محسنوں سے بھی اٹی پڑی ہے؟ ان میں مشہور و معروف بہت کم ہیں، لیکن ایوری ڈے لائف میں آپ دیکھتے ہوں گے بے شمار لوگ جن کے بارے میں آپ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ نہیں کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائیں گے، باقاعدہ شعوری طور پہ آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش میں الٹا فائدہ پہنچا جاتے ہیں۔ اور یہ بھی ضروری نہیں کہ وہ ہمیشہ آپ کے بدخواہ ہی رہتے ہیں، بعد میں دوست بھی بن جاتے ہیں۔ یوسف بیگ مرزا ان میں سے ایک بڑا پیارا دوست ہے۔ ایک زمانے میں اس کے ہاتھ سے ایک ایسا کام سرزد ہوا کہ مجھے حسب حال اپنا ٹی وی شو چھوڑنا پڑا، لیکن کبڑے کو لات راس آئی اور میں نے خبرناک شروع کر دیا۔ شاید یہی بنیاد بنی بعد میں یوسف بیگ مرزا اور میری دیر پا دوستی کی۔ اسی طرح آپ نے بے شمار فلموں میں، ڈراموں میں چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھی ہوں گی جو بظاہر نقصان کر رہی ہوتی ہیں، لیکن کلمینیشن ان کی ایک فائدے کی شکل میں سامنے آتی ہے۔ ایک مشہور فلم، اس کا ایک چھوٹا سا سیکوینس شاید آپ کو یاد بھی نہ ہو، میں کوشش کروں گا اس کا بڑا چھوٹا سا ویڈیو کلپ آپ کو دکھا دوں۔ دانتیز پیک ایک فلم تھی، بڑی مشہور و معروف، بڑی پاپولر فلم۔ اس میں زلزلے کی ایک کیفیت ہے کہ لاوا بہہ رہا ہے اور ہر چیز تلپٹ ہو رہی ہے، اور بڑی بڑی گاڑیاں وہ ایک سٹریم میں جا گرتی ہیں۔ تو ایک گاڑی جس میں ہیروئن اور اس کے غالباً بچے پھنسے ہوتے ہیں، وہ کسی طور پہ، کیونکہ 50-60 گاڑیاں بیک وقت اسی سٹریم میں پھنسی ہوتی ہیں اور اوپر سے بہت بڑے بڑے پتھر گر رہے ہوتے ہیں، وہاں سے نکلنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اسی اثنا دور سے ایک بہت بڑی گاڑی آ رہی ہوتی ہے اور ایک لوری نما گاڑی، وہ آ کے ہٹ کرتی ہے پوری قوت سے، تو بجائے تباہ ہونے کے یہ گاڑی اس رش میں سے نکل جاتی ہے اور یوں اس کی بچت ہو جاتی ہے۔ چنانچہ یہ لوری بھی اس کا مخولیہ محسن ثابت ہوتی ہے۔ ہماری قوم نے غالباً سب سے پہلے مخولیہ محسن کی شکل میں اندرا گاندھی کو دیکھا۔ اندرا گاندھی نے 1971 کی جنگ اور اس کے بعد کے حالات کی شکل میں
جو کچھ کیا وہ پوری دنیا کے سامنے ہے. پاکستانی آج بھی اس غم کو یاد کرتے ہیں اور اتفاق سے وہ دن قریب آ رہا ہے 16 دسمبر. اس جنگ نے بہت سوں کی آنکھیں کھول دیں، لیکن ہمارے ہاں محض آنکھیں کھلنا کافی نہیں، وہ ہماری روز کھلتی ہیں اور پھر روز بند بھی ہوتی ہیں. لیکن ایک کام اندرا گاندھی کی حکومت سے ایسا ہوا کہ جس نے چند ویژنریز کی آنکھیں کھول دیں، اور وہ تھا نیوکلیئر ٹیسٹ. یعنی ایٹمی تجربہ، اور کامیاب ایٹمی تجربہ کر کے ہندوستان نے اپنا شمار نیوکلیئر کلب میں کروا دیا، اور یہ بات ہے سن 1974 کی. اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے ذوالفقار علی بھٹو جیسوں نے غور و خوض کیا اور اس بہت بڑے واقعے کو اپنے خلاف ایک لات سمجھتے ہوئے ذوالفقار علی بھٹو نے سیدھا چلنا شروع کر دیا. بنیاد رکھی گئی پاکستانی ایٹمی پروگرام کی، اور کہوٹا سے اس کا آغاز ہوا. یہ الٹیمیٹلی 28 مئی سن 1998 میں اس کی کلمینیشن ہوتی ہے انٹو سکسیسفل نیوکلیئر ٹیسٹ، اور پاکستان بھی اسی کلب کا باقاعدہ رجسٹرڈ ممبر بن جاتا ہے. ویسے یہ سٹیٹس وہ اس سے پہلے بھی اٹین کر چکا تھا، دنیا کے بیشتر ممالک کو اس کا پتہ بھی تھا، لیکن تشت بام یہ اسی تاریخ کو ہوا. سن 2001 میں سمٹ ہوئی تھی آگرہ میں. ہماری ملاقات کلدیپ نیر سے ہوئی، جو بہت شاندار ملاقات تھی، مجھے ہمیشہ یاد رہے گی. کچھ پاکستانی صحافی بھی اس ملاقات کا حصہ تھے، جن میں سر فہرست ہمارے مرحوم دوست ضیاء شاہد صاحب تھے. انہی کے استفسار پہ کلدیپ نیر نے ایک گفتگو کا آغاز کیا، جس میں انہوں نے ایکسپریس کیا کہ انڈین انتہا پسند لکھاری کبھی اندرا گاندھی کو اس وجہ سے معاف نہیں کریں گے کہ انہوں نے پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام پر کنائیو کیا یا خاموشی اختیار کی، جبکہ وہ بہت کچھ کر سکتی تھیں. انہوں نے نکسن کی کتاب کا ریفرنس بھی دیا، دا لیڈرز میں نکسن نے تذکرہ بھی کر رکھا ہے کہ اندرا گاندھی نے اجازت طلب کی تھی بگ باس سے کہ پاکستان کے کسبل تھوڑے سے اور رہ گئے ہیں، مجھے نکالنے دیجئے. وہ ویسٹ پاکستان پہ حملہ کرنا چاہتی تھیں، لیکن سختی سے نکسن نے منع کیا. چنانچہ اندرا گاندھی صدر نکسن کے اس پریشر میں آ کے خاموش رہیں. اس دوران افغان وار بھی شروع ہو گئی اور پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام ایکسلریٹ ہو گیا. اندرا گاندھی 1980 میں پھر اقتدار میں آ گئیں، اور یہ پرائم ٹائم تھا جب پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام دن دگنی رات چگنی ترقی کرتے کرتے بالآخر 1984 تک پہنچا. 1984 میں یعنی 1984 میں اندرا گاندھی کا انتقال ہو گیا. بڑی دردناک موت تھی یہ، اور یہ چند سال پاکستانی نیوکلیئر پروگرام کی بیک بون بنانے کے کام آئے. کہا یہ بھی جاتا ہے کہ جو لوگ پاکستان میں مدار المہام تھے، انہوں نے افغان وار کی اوٹ میں بیٹھ کے اپنا نیوکلیئر پروگرام سیدھا پدرا کیا. خیر، یہ سب کچھ ہوا اور پاکستان نیوکلیئر کلب کا ممبر بن گیا، ایک ڈیٹرنٹ کا مالک بن گیا. وہ دن اور آج کا دن کبھی کسی نے پاکستان پر قبضہ کرنے کی نہ بات کی اور نہ کوشش. اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اندرا گاندھی سب سے بڑی مخولیہ محسن تھی پاکستان کی. اب ایک اور مخولیہ محسن پیدا ہوا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ہے جس نے پاکستان میں حالیہ رجیم چینج آپریشن کو کنسیو اور ایکسیکیوٹ کیا. اب یہ ڈونلڈ لو ہو یا اس کے اپنے افسران بالا ہوں، اس کی قومی قیادت ہو، اور یا وہ دوست جو پاکستان میں ان کے کام آئے، ان سب نے مل کر رجیم چینج آپریشن کے خواب کو شرمندہ تعبیر کیا. اس سے کیا ہوا؟ اس سے یہ ہوا کہ ایک تقریباً ان پاپولر گورنمنٹ عمران خان کی وہ یکا یک پاپولر ہونا شروع ہوگی، اور یہ پاپولیرٹی اس نے گھنٹوں کے حساب سے حاصل کی. وہ اپروول ریٹ جو بقول شخص سے سنگل فگر میں تھا،
چلیں ڈبل فگر میں بھی اگر مان لیا جائے تو 25% سے زیادہ نہیں تھا، آج 90 کو ٹچ کر رہا ہے۔ اسی کہانی نے بہت سارے اتار چڑھاؤ دیکھے، نت نئے موڑ دیکھے۔ کپتان کا نرو ٹیسٹ آپریشن بھی شروع ہوا، اس نے ہر مقام پہ اپنے آپ کو مین آف سٹیل ثابت کیا اور بڑی کامیابی سے کیا۔ اب پتہ نہیں وہ خود اتنا طاقتور تھا، اتنا اہل تھا، یا قدرت اس سے یہ کام لے رہی تھی۔ پھر اس کے بعد اس کی جان پر حملہ کیا گیا، باقاعدہ اس کی جان لینے کی کوشش کی گئی، اور وہ اس میں بھی سرخرو ہوا۔ اس پوری کاروائی میں جو سب سے بڑا بینیفٹ پاکستانیوں کو ہوا ہے، وہ یہ نہیں کہ عمران خان پاپولر ہو گیا، وہ یہ نہیں کہ نواز شریف، شہباز شریف اور زرداری و ہم نوا پر پھر سے مسائل کے پہاڑ ٹوٹنے لگے ہیں یا ٹوٹتے نظر آ رہے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہوا یہ کہ اس 6 ماہ کے شور شرابے نے 50-60 سال سے سوئی قوم کو جگانا شروع کر دیا، دھیرے دھیرے جھنجھوڑنا شروع کر دیا۔ آج محسوس یہ ہوتا ہے کہ قوم واقعی جاگ گئی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ رجیم چینج آپریشن کرنے والے ہمارے تمام مخالیہ محسن بہت پچھتا رہے ہیں۔